ہزاروں لیکچرز دیکھے جس میں آپ نے سب کو لاجواب کر دیا, ہر سوال کا جواب دیا. The brother asked a very good question اور جواب دھڑا دھڑ. کبھی ایسا کوئی سوال, کوئی ایسا ٹف کوشچن یا کوئی ایسا ٹف اپوننٹ جو آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہو کہ یار اس بات کا کیا جواب ہے, اور آپ نے کسی سے مشورے لیے ہو یا اللہ نے پھر ڈال دیا ہو لیکن بہت ٹف لگا ہو, وہ مومنٹ ذرا شیئر کریں. آپ کا یہ کوشچن ٹف کوشچن ہے. اچھا یہ ٹف ہے. اس کے لیے ہاں ایسے کئی بار, ایک بار نہیں کئی بار ایسے ہوئے کئی بار ایسا ہوا کہ جب میں پبلک اسٹیج پہ میں سوال جواب ہینڈل کر رہا ہوں اور کوئی کوشچن آتا ہے مجھے جواب پتا نہیں پتا. ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب, ہم تو یہ بولتے تھے یہ دیکھو ابھی ڈاکٹر صاحب آئیں گے اور جواب دے دیں گے. لیکن آپ نے جو اس کے بعد پوچھا کہ اللہ کی لیکن مدد ہمیشہ آئی, کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مدد نہیں آئی. علم تو کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا مجھے سارا علم ہے, صحیح, اور میں تو کہہ نہیں سکتا ہوں. تو ایسے کئی سوالات ہیں. کچھ سوالات ایسے کہ سوال اس نے مجھے آج پوچھا اور کل ہی میں نے جواب پڑھا اس کا, کل شام کو پڑھا. سوال آج پوچھتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے, اگر یہ مجھے کل پوچھ لیتا تھا یسٹرڈے تو میں جواب نہیں دے پاتا تھا. مجھے حیرت ہے کہ میں کل ہی پڑھا اور آج کتنے سوال پوچھا تو اللہ کی طرف سے. اگر 2 دن پہلے پوچھتا تو مجھے نہیں پتا ہوتا تھا. تو کون سا کوئی ایسی ٹف ایک سوال ہے, کئی سوال ہے. ایک سوال کا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہاں, ایک سوال ہے جو ایک شخص, اس کا نام ہے راہل, جو دبئی کے اندر, جب میں ایک میری آڈینس جو بمبئی کی آڈینس ہے الحمدللہ, کیونکہ اس میں کئی غیر مسلم ہوتے تھے اور کئی دیگر مذاہب کے لوگ ہوتے تھے اور انٹلیکچوئل ہوتے تھے, تو جو کوشچنز بمبئی سے آتے وہ سب سے مشکل ٹف ہوتے تھے اور سب سے جواب جو نکلتے تھے اچھے نکلتے تھے. ٹف ہوتا ہے کوشچن تو اور سوچنے پڑتا ہے اور جو اچھے نکلتے. تو میرے حساب سے بامبے واز دا بیسٹ آڈینس. نمبر 2 از دبئی. دبئی کے اندر بھی ماشاءاللہ مجمع 10,000 15,000 20,000 30,000 ہوتا تھا, اور وہاں ایک ایڈوانٹیج تھا جو بامبے میں نہیں تھا. وہاں ڈفرینٹ نیشنلٹی لوگ آتے تھے. بامبے میں بھی آتے تھے لیکن بہت کم ان پرسنٹیج وائز آتے تھے. امریکن بھی, یورپین بھی, آپ دیکھیں گے کسٹ میں. لیکن جو پرسنٹیج ہے دبئی میں, کیونکہ دبئی کے اندر لوکل تو صرف 11% ہے, انڈین ہی تقریباً 35% ہے, پھر فارنرز ہے, امریکن, یورپین, وائٹ, بلیک, یلو, براؤن, تو ورائٹی بہت ہوتی تھی. تو ایک شخص کا نام تھا راہل, مجھے یاد ہے, کلین شیو, اور وہ ایک نے کئی سوال پوچھا. تو آپ اگر میرے ویڈیو دیکھتے ہوئی ہیں آپ پہچان لیں گے راہل کون ہے. اور میرے حساب سے مجھے لگتا تھا یہ انسان ایماندار انسان ہے. وہ سوال سے پتہ چلتا ہے, سوال بڑے ٹف ہو, سوال ٹرفنگ ہو سکتا ہے, لیکن سوال سے ایکسپیرینس ایک اسپیکر ہوتا ہے, اس سے پتہ چل سکتا ہے کیا یہ مجھے ٹانگ کھینچنے کے لیے آیا ہے یا باقی سچ جاننا ہے, سچ جاننے کے لیے. صحیح, اور سچ بولیں گا تو قبول کریں گے. صحیح. کچھ لوگ آتے ٹانگ کھینچنے کے لیے جواب بھی دیں گے تو بھی وہ اسلام قبول نہیں کریں گے. صحیح. تو ان نے ایک دن مجھے سوال کیا کہ, اور وہ کہتا تھا کہ ان کی تعلیم ہوئی تھی یو کے میں جو میں نے مینجمنٹ میں اور انجینئرنگ کا مینجمنٹ کر رہا تھا, اس میں جو میں نے پڑھا اس سے زیادہ میں اسلام کے بارے میں پڑھا کرتا تھا. اور کہا مجھے کہ میں نے کئی تفسیر پڑھا قرآن کی. جو سب سے پہلا جو ورس جو قرآن مجید میں نازل ہوا اللہ کے رسول کو, وہ جبریل علیہ السلام نے اقرا نازل کیا. بالکل صحیح, ایسے مطلب صحیح ہے. لیکن آپ کوئی بھی تفسیر پوچھو, جب جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اما انا بقاری, آئی ایم ناٹ لرنڈ, میں نہیں پڑھ سکتا. اور پھر انہوں نے کہا اما انا بقاری. تو اس کا سوال تھا, پھر تیسری بار کہا اقرا, اللہ کے رسول نے کہا اما انا بقاری, کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. اس کا سوال تھا کہ جب جبریل علیہ السلام نے اقرا کہا, انہیں اللہ کے رسول کو کیا دکھائی, کون سا ورق دکھایا, کون سا پیج دکھایا, کون سی کتاب دکھائی. اور یہ کتاب جو دکھائی یا ورق دکھایا یا پیج دکھائی وہ ہے کدھر, کون سے میوزیم میں. تو میں نے کہا بردر کوشچن, اور میں اٹھا اور میں سوال کو دہراتا ہوں تاکہ ٹائم مل جائے. ٹائم ملنا بھی ایک فائدہ ہے, لیکن وہ آخری ہے جو کبھی کبھی کام میں آتا ہے. اکثر جواب پتا ہے تو پھر ٹائم کی ضرورت, ڈائریکٹ جواب دے سکتے. دو جمع دو کیا, مجھے ریپیٹ کرنی ضرورت, ڈائریکٹ 4 بول دوں گا میں. 4. لیکن سوال کو جب ریپیٹ ہوتا ہے, یہ مجمع بڑا ہے, مجمع
15,000 लोग نہیں سنا وہ پھر نہیں سنا سن سکتے. صحیح. ہو سکتا ہے کہ اس کے لہجے میرے لہجے میں فرق ہے. میں اسپیکر ہوں, میرے پاس مائکرو فون ہے, اس کا مائکرو فون صحیح نہیں, میرا مائکرو فون اچھا ہے. اور لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ سیٹلائٹ پہ دیکھ رہے, تو میرے کہنے پہ اور توجہ دیتے لوگ. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں ہمیشہ سوال, بھلے آسان ہوئے تو. اور ایک فائدہ ہے, ایک تو ریپیٹ کرنا لوگ سمجھے, سیکنڈ ہے وہ کوشچن جو کوشچن پوچھ رہا ہے, اگر میں نے غلط سنا وہ مجھے کریکٹ کرے گا. میں نے 2 + 2 4 نے پوچھا, میں نے 2 + 3 پوچھا. تو پہلا آڈینس جو نہیں سنی ان کو پتا چلے گا کوشچن کیا ہے. نمبر 2, اگر میں نے غلط سنا تو کوشچن مجھے کریکٹ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3, مجھے وقت ملتا ہے جواب کو برابر سے فارمولیٹ کرنا, کیونکہ مائنڈ بہت پاورفل ہے. جب میں ریپیٹ کر رہا ہوں میرا صرف 2% یا 4% میرا دماغ 95% دماغ فری ہے, کیسا جواب دینا چاہیے, کتنا لمبا کتنا چھوٹا. اور ایک فارمولیٹ کرنا, ایک کا جواب نہیں پتا تو سوچنے کا وقت ملتا ہے. تو میں نے کہا بجائے سے کوشچن آ کے انجل کے بیٹھے, میں بلا 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 میں بولنے لگا. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن, اللہ کی طرف سے الہام آیا. وہی تو آتی نہیں, نبوت تو ختم ہو گئی, کوئی بول نہ سکتا. لیکن الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے. تو میں نے کہا بردر راہل ڈو یو نو جاپنیز, تو اس نے بولا نو. تو ایسے ڈیڈ آئی شو یو اینی بک دیٹ یو سیڈ نو, آپ کو جاپنیز پتا ہے؟ تو اس نے بولا نہیں. میں نے کوئی کتاب دکھائی آپ کو کہ آپ نے کہا کہ مجھے جاپنیز نہیں پتا ہے؟ تو میں نے جب کتاب نہیں دکھائی آپ نے بولے جاپنیز نہیں پتا. تو اسی طریقے سے جبریل علیہ السلام نے جب اقرا پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, میں فرق کدھر ہے, کتاب کدھر ہے. وہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, واہ واہ. تو یہ اللہ کے یہ جواب کوئی فقہی جواب تھا ہی نہیں, نہ قرآن و حدیث سے لینا دینا. اس وقت کی ٹائمنگ پہ فٹ بیٹھ گیا, بالکل صحیح, فٹ بیٹھ گیا جواب. تو ایسے کئی وقت ہے جو آپ تقریر کر رہے 30 سال تک کے, اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہی نہیں, اور کوئی اعتراض کر لے تو اور آپ کلین بول ہو جاتے.